صاحبان عزی علی وقار، پروردگار عالمین جو اپنی صفتوں، عزتوں اور برکتوں سے رزق میں برکت ڈالنے والا، عزت عطا کرنے والا، نعمتیں دینے والا، اپنے محبوب کی ذات کو ہم گناہگاروں کے لیے، ہم خطا کاروں سیاہ کاروں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے ایسا کریم رب کہ جو ساری کائنات کا پالنہار، عزتیں دینے والا، رزق دینے والا، مرتبہ اور مقام عطا کرنے والا ہے۔ اس رب سے جس کا تعلق جڑ گیا، اس اللہ سے جس کا تعلق پکا ہو گیا، وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا، در بدر پہ نہیں بھٹکتا ہو۔ تعلق در اصل مولا کائنات کا اپنے بندوں کے ساتھ بالواسطہ اور بلا واسطہ ایسے ہے کہ خالق کائنات قرآن کو لکھتا ہے اور ورقے کی ضرورت نہیں، صفات کی ضرورت نہیں، اور کاغذ کی محتاجی نہیں۔ کریم رب جب اپنے قرآن کو بھیجتا ہے تو پھر ایسا برتن تلاش کرتا ہے، ایک ایسا برتن دیکھتا ہے کہ پاک کلام پاک برتن میں آئے، تو رب نے اپنے محبوب کا قلب چنا، دل چنا، جس دل پر اللہ کے پیارے کلام کا نزول ہوا۔ صاحبان عزی علی وقار، قرآن وہ پاک کتاب ہے کہ جس کے مطالعہ سے ہمیں ڈائریکٹ فائدہ بھی ہوتا ہے اور انڈائریکٹ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ فائدہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے۔ قرآن سنیں گے دم کی صورت میں تب بھی شفا ہوگی، قرآن سنیں گے تلاوت کے انداز سے تب بھی فضل ہوگا۔ تو معلوم ہوا پڑھا جانے والا قرآن جب بالواسطہ، چاہے تلاوت کا واسطہ ہو چاہے دم کا واسطہ ہو، شفا عطا کر دیتا ہے۔ تو حق اپنے پیارے نبی سے ہمیں ملا، اور حق کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں جی؟ آپ کا کتنا حق بنتا ہے، کتنا حق بنتا ہے۔ شریعت نے حق بنائے، بھائی کا حصہ بنایا، بہنوں کے حصے بنائے، بیوی کا حصہ بنایا، بیٹے کا حصہ ہے، بیٹی کا حصہ ہے، کسی کو پروردگار نے محروم نہیں چھوڑا۔ حق حق حق، یہ تو جائیدادی حق ہیں، اور بھی حقوق ہیں، بیوی کا خاوند پر، خاوند کا بیوی پر، ماں باپ کا بچوں پر،
بچیوں پر، بچیوں اور بچوں کا ماں باپ پر کیا حق ہے؟ یہ حق کی جو آواز آتی ہے، حق کی آواز جو آتی ہے، یہ دراصل حق اس عادل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پوری کائنات کے اندر جب حقوق غصب ہونے لگ پڑے، جائیدادیں اور اخلاقیات کا جنازہ اٹھنے لگے، جب صبر کے پیمانے لبریز ہو جائے، جب سخاوت کی جگہ دامن میں کنجوسی آ جائے، تو حق ہم سے چلا جاتا ہے۔ دراصل حق عدل کا نام ہے، اور سب سے بڑے عادل کا نام ہے پروردگار، جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے۔ اس کے عدل کو چیلنج کرنا، کیسا عادل ہے، کیسا عادل ہے پروردگار۔ سمندر اپنی موجوں میں ہے، اپنی ٹھاٹھ میں چلتا ہے، جب اس پہ موج آتی ہے، جب اس پہ طغیانی آتی ہے، تو بڑے بڑے جہاز الٹ دیے جاتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے وہ سمندر چل رہا ہے، دریاؤں کا بہاؤ سمندر کی طرف رواں دواں ہے، ندی نالے بہتے ہوئے دریاؤں میں جاتے ہیں، اور ہر چیز کے اوپر مالک کائنات کا عدل مقرر ہے، عدل مقرر ہے، انصاف ہے، انصاف ہے، انصاف ہے۔ ایک درخت سے لگنے والا پھل اگر آم کا ہے، اگر سیب ہے، اگر کیلا ہے، اگر امرود ہے، تو جو پھل آپ توڑنے جا رہے ہیں، جس پھل کو آپ توڑ رہے ہیں، وہ پھل جس نام سے ذائع ہے، ایک پھل کا ذائقہ بھی ویسا ہی ہوگا، شکل بھی ویسی ہوگی، اور وہ پھل دراصل سارے پھل اس پہ لگنے والے اس درخت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ اس پروردگار کا عدل ہے کہ بیچ میں آم لگے ہوں، کیلا لگا ہے، امرود لگا ہے، تو بیچ میں وہ کوئی تنبا نہیں لگاتا۔ تنبا ایک علیحدہ درخت ہے، آم ایک علیحدہ درخت ہے۔ تو یہ اس کا عدل ہے کہ ہر چیز کو اس نے اپنی مقدار میں، اپنی ضرورت کے مطابق اس نے رکھ دیا۔ اب کتنا بڑا جاہل ہے وہ بندہ جو کریم رب کے عدل کو چیلنج کرے، اس کے انصاف کو چیلنج کرے۔ کتنا عادل ہے وہ پروردگار جو صبح سورج سے کرتا ہے اور اسی سورج سے شام کر دیتا ہے، یعنی جب وہ نکلتا ہے سورج تو صبح ہو جاتی ہے، جب اس کو ڈبو دیتا ہے، غروب کر دیتا ہے، تو پھر شام ہو جاتی ہے۔ اتنا عادل ہے وہ پروردگار۔ پھر چاند کی منزلیں مقرر کی اس نے، پہلی کا چاند، دوسری تیسری کا چاند، پھر جب چمک چمک کے چاند آتا ہے تو پھر 14ویں کا چاند بن جاتا ہے۔ تو انصاف، عدل اور قانون پروردگار کا نام حق ہے، چاہے وہ شکل قرآن میں ہو یا سیرت و صورت مصطفیٰ میں ہو، دونوں صورتوں میں وہ حق ہے۔ اب قرآن لیتے وقت ہم اعتدال اور میانہ روی یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی
ڈائریکٹ نہیں رکھنی، انڈائریکٹ رکھنی ہے، تب جا کے قرآن سمجھ آئے گا۔ ڈائریکٹ قرآن، جو ڈائریکٹ قرآن پڑھنے والے ہیں وہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، قرآن سے نعمتیں حاصل نہیں کر سکتے، قرآن سے رحمت کا جو تقاضا ہے وہ ان کو نہ میسر آئے گا۔ کیوں؟ جب تک قرآن پڑھنے کے لیے قرآن زبان سے پڑھا جائے گا، قرآن زبان سے پڑھا جائے گا، لیکن دل مصطفیٰ کی طرف جوڑ کر قرآن پڑھو گے تب قرآن آئے گا۔ تو اس لیے پروردگار عالمین نے جس قرآن کو نازل کیا، سینہ مقرر کیا مصطفیٰ کا، اور اب جگہ کا تعین ہو گیا کہ یہ کلام کو ٹھہرانا کہاں ہے۔ کوئی ورقوں میں لکھے قرآن کو، یہ سمجھے کہ ہم اس کو جلا کر پروردگار کے ساتھ اعلان جنگ کر لیں گے۔ مالک نے تو اتنا اعلیٰ انتظام کیا ہے، اس کریم رب نے اس قرآن کو جوڑ دینے کے لیے، اس قرآن سے تعلق اور وابستگی کے لیے اتنی پائیدار جگہ کا تعین کیا کہ یہ قرآن سینوں میں رکھا گیا۔ پہلے سینہ مصطفیٰ میں اتارا، پھر سینہ مومن میں داخل کر دیا۔ اس لیے یہ قرآن بڑی عزتوں والا ہے، بڑی رفعتوں والا ہے، اور بڑی شان اور مرتبے والا ہے۔